سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء یبقى بعد انفناء الاشیاء تفرد بالاولیت القدام وسمع كل شيء مع عذاب الفناء ولدم كما قال وشان كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى لاختلاف النيات ولا يعز عنه عاصي العباد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاع في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء كيف يشاء كاذب المسيئين عدوا وكنت تفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين المنذرين صلى الله عليه وآله وسلم المهديين من ركب سفينة النجاة واهتدى ومن تخلف عن عهد الله غرق وهوى ومسك وعد الله بالاتصال بالتقوى وإنه الدين ورد الأسكى ومبادرتكم والظلمات قبل حلول الحمل السؤال قبل النزول فإنه وارد واقع ناس إن تكفروا منه وكنتم في وليد المشاهدة الله لا عباد الله فإنكم ضعيف في الدنيا إلى فناء بسم الله الرحمن الرحيم آج 9 ذی اور روز عرفہ ہے اور آج کے دن امام حسین علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا اس مناسبت سے تمام ناظرین کرام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان وطن، جس آیت کا ذکر کیا تو پروردگار قرآن مجید میں جو مخاطب ہے وہ نمازیوں سے مخاطب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو ان سے نہیں، یہاں پہ ان سے مخاطب ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مثلا دیگر چیزیں جو ہے زندہ اور مردہ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نماز بھی ہے۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ مثلا جو ہے الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر دوا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ یہ ڈیٹ ہے ایکسپائر ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ جو تاریخ ہے کہ اس حدود میں استعمال کر رہا ہے تو وہ کار آمد ہے۔ اسی طریقے سے مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ کھانا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ذائقے دار ہے، کھانا بہترین ہے، تو پھر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوش مزہ ہے، اور اگر جو ہے اس میں کمی ہو جائے تو خوش مزہ نہیں ہے۔ مثلا جو ہے اگر جو ہے نمک زیادہ ہو جائے یا کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو الگ الگ نام سے مثلا بہترین ہے تو خوش مزہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے کھانا سڑ گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کار آمد نہیں آئے گا، نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے یا مثلا دودھ ہے، آپ دیکھ لیں کہ دودھ اگر پھٹ جائے تو پھر جو ہے یہ کہا جاتا ہے یہ کار آمد نہیں آ سکتے، یعنی دودھ جو ہے پھٹ گیا، یعنی ہر چیز کے لیے جو ہے الگ الگ ہے۔ مثلا زمین ہے، زمین زرخیز ہے
تو ظاہر سی بات ہے کیا کہا جاتا ہے زرخیز ہے، تمام چیزیں جو ہے وجود میں آ سکتی ہے، پھل درخت، اور اگر زرخیز نہیں ہے تو پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ زمین بنجر ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز ہے، مثلا انسان صحت مند ہے، چل رہا ہے پھر رہا ہے، یا مثلا جو ہے کوئی اعضا بیمار ہو جائے یا مثلا ایک ہاتھ سے معذور ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ جو ہے بیمار ہے یا مثلا جو ہے فالج کی شکایت ہے۔ تو اس طریقے سے ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے اسی طریقے سے زندہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے مردہ ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے نماز بھی ہے۔ تو اب جو ہے کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن جو ہے اس کا ذہن کہیں اور ہے، یاد خدا میں جو ہے وہ متوجہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو زندہ نمازیں ہوں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ علماء نے جو بیان کیا ہے کہ مثلا علامہ فیض اور آقا نراقی تمام جو ہے وجہ بیان کی ہیں کہ اس کی 6 وجہ ہیں، اس کی 7 وجہ ہیں کہ وہ نماز کی جو زندہ نماز ہے۔ اب آپ دیکھیں ان میں سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ حضور قلب، یعنی اگر انسان اور اگر کہیں اور ہے حضور قلب پیدا دے دے، مثلا آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے اور اس کا دوست، اس کا عزیز آنے والا ہے، اب اسے یہ معلوم ہے کہ فلاں راستے سے اس کا دوست آئے گا اور وہ جو ہے گاڑی پہ ہے، مثلا جو ہے کار پہ سوار ہے، اور مثال کے طور پہ سفید رنگ کی کار ہے اور گاڑی جو ہے ادھر سے آئے گی اور اس کا دوست، اس کا عزیز جو ہے آ رہا ہے۔ اب یہ کوئی شخص جو ہے جو اس کا دوست ہے وہ کھڑا جو ہے منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اب اس کی نظر جو ہے ادھر ہی ہے، ادھر سے ہمارا دوست آئے گا، فلاں گاڑی سے فلاں سواری ہوگی، اب آئے گا۔ اب یہ جو ہے دیکھ رہا توجہ ہے، اب نہیں دیکھا، مثلا خیال نہیں کیا، ارے ایسے کیسے نہیں دیکھا، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آپ جو ہے ادھر دیکھ رہے تھے اور ہم جو ہے ادھر ہی سے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، جبکہ آپ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ کہا ہاں بات تو صحیح، آنکھ کھلی ہوئی تھی، لیکن جو ہے ہمارا ذہن، ہمارا قلب، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جو ہے ادھر متوجہ تھی کہ ہمارا دوست آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے اندر اس طریقے سے حضور قلب پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ شور ہو، غل ہو، سامنے سے لوگ گزر جائیں، تمام چیزیں ہوں، پھر انسان جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے حضور قلب پایا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے نماز کے لیے کہ انسان کے اندر جو ہے حضور قلب پایا جائے، اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر یہ نماز زندہ نماز ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب علماء نے ذکر کیا ہے، چاہے ثانی وہ ذکر کرتے ہیں کسی طریقے سے تعظیم، علامہ فیض کاشانی اور آقا نراقی یہ تمام جو ہے اس بات کو تحریک کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے تعظیم۔ اب آپ دیکھیں کہ تعظیم جو ہے ایسی چیز ہے کہ مثلا جو ہے ایک مومن دوسرے مومن سے مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، جانتا ہے، اس کی عظمت کا قائل ہے، لیکن ملتا ہے، مسافرہ کرتا ہے، اس طریقے سے باتیں کرتا ہے، لیکن جو ہے تعظیم کا قائل نہیں ہے، مل رہا ہے، مل رہا ہے۔ تو انسان کے اندر جو ہے یہ جذبہ، یعنی یہ چیز پائی جا رہی ہو جب نماز پڑھ رہا ہو کہ ہم جو ہے کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تعظیم اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے یہ متوجہ ہو جائے کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے اندر، اس کے ذہن میں، اس کے قلوب میں جب بچہ جو ہے تو مجمع کا ایک ہیبت رہتا ہے، مجمع کا ایک ہیبت رہتا ہے۔ یا مثلا آپ دیکھیں کہ جب مزارات مقدسہ آتے ہیں تو ایک انسان ہیبت پائی جائے کہ ہم جو ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اخلاص ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے حضور قلب، یعنی اسے جو ہے زندہ نماز کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ رجا یعنی انسان جو ہے یہ دل میں سوچ لے کہ ہم جو ہے گنہگار ہیں اور پروردگار جو ہے ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا،
لیکن یہ سوچ رہے نہیں، پروردگار جو ہے ارحم الراحمین ہے، پروردگار جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو رجا یہ چیز جو ہے پائی جائے. اور اس مستقیم کے معنی کیا ہے؟ یا توجہ رہے کہ پھر اس کے اندر دین اس کا جو ہے کہیں اور. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، مصلی عبادت پہ ہے، لیکن جو ہے اس کا ذہن ادھر ادھر ہے، مثلا جو ہے اس کا ذہن جو ہے کسی اور جگہ ہے، کھڑا تو ہے مصلی عبادت پہ لیکن اس کا ذہن جو ہے کہیں اور ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ جو ہے اس شخص کے مانند ہے کہ جیسے گدھا جو ہے صحرا میں، بیابان میں، جنگل میں ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ اس کے سامنے جو ہے تمام ہریالی ہے، ہریالی کے سامنے ہریالی ہے، یہ ہوا تو اسی عبادت پہ کھڑے ہیں جو ہے بس سب جو ہے اس کے پیچھے اور جنت ہو رہے ہیں، غلمان پروردگار ہے. اور یہی جو ہے یہ اذان کے جملے جب تو احرام پہننے کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اسی طریقے سے جو اذان ہوتی ہے یہ جو ہے جب آواز دی جائے گی اور انسان پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یہ جو ہے اللہ اکبر کی ایک جھلک. اور متقی کے صفات میں آپ دیکھیں کہ مولا علی نے جو فرمایا حمام میں کہ متقی کے جو صفات ہیں تفصیل سے جو ہے مولا علی نے بیان کیا اور برابر جو ہے آپ سنتے رہو، یعنی اذان کے ذریعے اگر انسان جو ہے تھکا ہوا ہے، خستہ حال ہے تو یہی نماز جو ہے سکون دیتا ہے. لہٰذا جو ہے جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو پھر اس کے چاہیے کہ اس کا بارگاہ میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب انسان جو ہے کسی بڑے آدمی کے پاس یا بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو پہلے سے اپنے ذہن کو آمادہ کرتا ہے، اپنے جو ہے قلب کو آمادہ کرتا ہے، ایک بہترین جو ہے وہ لباس پہنتا ہے، تیاری کرتا ہے. اسی طریقے سے جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے، یعنی لباس کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، اپنے ذہن کے ذریعے کہ ہم جو ہے کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. لہٰذا جو ہے چاہیے کہ وہ جو ہے بہترین لباس پہنے. اور روایت میں یہ ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو نماز کے ہوتا تھا تو رسول اکرم جو ہے جس طریقے سے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں، رسول اکرم بھی اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے تھے، گفتگو کرتے تھے. لیکن جو ہے روایت یہ کرتی ہیں بیویاں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو رسول اسلام جو ہے اس طریقے سے پڑھتے تھے، دوڑتے تھے، جاتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی نماز ہے کہ انسان جو ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور جب اس کا ذہن اور قلب حاضر ہوتا ہے. دیکھیں انسان اگر سوچ لے کہ یہی جو ہے قبلہ ہے اور کعبہ یہی کعبہ ہے کہ جہاں فاطمہ بنت اسد گئی اور پروردگار نے مشکلات کو آسان کیا، یہی خانہ کعبہ ہے، تمام جو ہے سہولتیں ہوئی، مشکلات جو ہے وہ آسان طرف کی. یہی کعبہ ہے کہ جہاں مولا علی علیہ السلام مشکلات جو ہے ان کی آسان ہوئی. مثلا جو ہے انسان کا مکان ہوتا ہے روڈ کے ساتھ پاس، یا مثلا جو ہے ایسے صحرا کے پاس ہوتا ہے کہ جہاں شور اور ہول ہوتے ہیں، یا مثلا جو ہے گھر میں درخت ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس درخت پہ کوے آ جاتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں، کبوتر آ جاتے ہیں، شور کرتے ہیں. اور جب انسان کو اذیت ہوتی ہے تو کیا مثلا جو ہے مکان
داڑھی اور وہ تبدیل کر لیتا ہے. اگر انسان جو ہے اسے کاٹ دے، اسے جو ہے نماز جو ہے زندہ نماز نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی ساتھ میں ہے اور پروردگار کی بات ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعمل الصالحات حق الحمد لله الذي لا اله الا هو العليم الكريم وافرض ان قابل التغفير والغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضبت وسطان الاذان برحمته. سبحان من لم يكتب نفسا الا دون وسعها وهو عن السيئات لم يجاز بها. سبحان من لا يحتاج على محاسن العباد الا كرامه يجون لك الذكرى الا من نشهد ان لا اله الا هو العتق على العباد يجد وتوزير العالمين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدنا من دين الليل حزن متعب العظيم. آج کا دن یہ جو شہادت مسلم ابن عقیل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوفے والوں نے جو دھوکہ دیا اور بے وفائی سے جو ہے مشہور ہے، اور یہ جو مسل ہے کہا جاتا ہے کہ کوفے والے بے وفا. لہذا ایسی بات نہیں ہے. بہت سے جو ہے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے، بہت سے وہاں پہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے موجود تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے بے وفا بھی تھے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے شہدائی بھی وہاں پہ موجود تھے. اور روایت میں یہ ہے کہ جب وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو دارالحکومت جو ہے وہاں کوفے میں قرار دیں گے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس جو سبق ہے تو دو سبق کو ملتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل یہ جوانوں کے لیے پہلی چیز تو یہی کہ ہمیں جو ہے ہر وقت، دوسری چیز یہ کہ جو امام کا خواہش ہو، جو امام کی فکر ہو. لہذا ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جو ہے اطاعت گزار ہونا. امام معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا چاہیے کہ اس پہ عمل کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آج جو روز عرفہ ہے، آج کے دن کے متعلق یہ ہے کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے دعا مانگو. آج کا دن دعا کا دن ہے، اور جو دل کی بار کوئی شخص جو ہے سوال کرے گا تو پروردگار اسے جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. لہذا جو چاہے آج کے دن جو ہے دعا کرے. یہ جو ہے دعا کا دن ہے، توبہ اور استغفار کا دن ہے. اور پروردگار آج کے دن جو ہے اس پہ بھی، یعنی جو شکم مادر میں ہوتا ہے، پروردگار جو اس کے ساتھ فضل ملا سعید ہو جاتا ہے. آج جو ہے روز جمعہ ہے تو اس ساتھ میں، اور باقی جو دعائیں تفصیل سے موجود ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ سورہ توحید، اور مرتبہ یا رحمان و یا رحیم اسلام ہے کہ جو بہت زیادہ ثواب ہے. حج عمرہ سے بھی ہے، کئی ہزار لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے آج کے دن اس عمل کو انجام دینا بہت سے زیادہ فضیلت. یعنی 9 بجے دن میں خطبے میں ذکر کریں گے. آج صرف جو ہے مختصر اشارہ کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نمائش کے لیے درس لینا چاہیے کہ ہم جو ہے جو بھی عمل انجام دیں یا اس عمل کو انجام دیں تو جس طریقے سے جناب ابراہیم نے کیا، صرف اور صرف خوشنودی پروردگار کے لیے، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اثار کریں، جو قربانی کریں، تو صرف جو ہے اس میں رضائے پروردگار شامل حال ہو. اور اگر جو ہے اس قربانی کے فلسفے کو
جناب ابراہیم نے جو عمل انجام دیا، لہذا وہی جذبہ جو ہے ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے کہ اخلاص ہو، انصاف قربانی ہو، اور اس سلسلے سے انشاءاللہ بسم اللہ پروردگار علیہ بیت معصومین علیہ السلام کریم جو دور فرما، پروردگار اس سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار جو بیمار ہیں جہاں بھی کہیں ہیں ہاسپٹل میں یا گھر میں، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے مغفرت کی مغفرت فرما، عنایت فرما، پروردگار یہ قریب ہے، پروردگار یہ جو تمام اسباب جو دعوت ہے، پروردگار سب سے برطرف فرما، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام ہمارے مقامات مقدس فرما، کریم ہمارے دینی مدارس فرما، پروردگار پرچم اسلام کو فرما، پرچم فرما، کریم حضرت کے ظہور میں فرما، جوان فرما،